کنگ اسکول گلیانہ میں خوش آمدید۔ جماعت پرینہم، تاریخ 24 مئی 2021۔ مضمون اردو، عنوان کاہلی، سبق نمبر 3، صفحہ نمبر 14، ویڈیو نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث نمبر 13۔ العین حق، نظر یعنی نظر بد حق ہے۔ علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، اردو کی کتابیں کھولیں۔ سبق نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا تھا، جائزہ بھی ہو گیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 3 سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تو سبق نمبر 3 کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ آج ہم پہلے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1817 اور ان کی وفات ہے 1898۔ سر سید کے مورث اعلیٰ جہاں شاہ جہاں کے دور میں یعنی عہد کہتے ہیں دور میں ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ یعنی اس زمانے کے رواج کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں یعنی بعد میں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی، ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علم و ادبی رسالہ تہذیب الخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نثر نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا کہتے ہیں بچوں دوستوں سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش یعنی لکھنے کا طریقہ سادہ، سہل کہتے ہیں آسان کو، بے ساختہ اور تصنع یعنی بناوٹ سے پاک ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی یعنی تنزلی سے نکالا، انداز بیان یعنی بیان کرنے کا انداز طریقہ میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ، یعنی جس چیز کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہو۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا یعنی جدت پیدا کی، یعنی نئے طریقے سے چیزوں کو پیش کیا۔ سر سید ایک بڑے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے اور معمار قوم یعنی قوم کو بنانے والے ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصنف کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں اسرار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر القرآن شامل ہیں۔ یہ بچوں صفحہ نمبر 14 پہ سر سید احمد خان کا تعارف ہے۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے اسی کا میں آپ سے جائزہ لوں گی۔
آج کی ڈائری سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 14 یاد کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آفس نمبر پرنسپل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔